اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک تصویر بھیجی ہے جس میں یہ مارخور کا سر ہے، درزی نے کپڑوں پر لگایا ہے، اس کے ساتھ نماز ہوتی ہے؟ تھوڑی وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ چھوٹی سی ایک تصویر بھیجی ہے جو مارخور کی ہے، لیکن بٹن درزی نے بٹن کی جگہ پہ میرے خیال میں لگائے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے میں عرض کر دوں، اگر تو وہ تصویر اس انداز میں ہے کہ اس کو اگر رکھ دیا جائے سامنے تو دیکھنے والا شخص بلا تکلف کہہ دے کہ یہ تصویر ہے، تو وہ تو پھر تصویر ہے اگر بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ اور اگر وہ واضح نہیں ہے، تصویر ہے وہ بٹن ہی یا ڈیزائننگ کوئی ہوئی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو تروڑ مروڑ کے دیکھو، یہ آنکھیں آ رہی ہیں، یہ دیکھو، یہ اگر اس کو یوں کرے تو ناک بن جائے گا، یہ کان بن جائے گا، فلاں حصہ بن جائے گا، تو جبکہ ہر شخص اس کو دیکھ کر اس کو تصویر دیکھتا ہو تو وہ پھر تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو وسوسے کا مرض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بس ہر چیز کے اندر وہ تصویر والا پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ جی، پریشانی اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ایک ساتھی ہمیں لے کر چلے گئے کہ جی مفتی صاحب آپ کو قالین دکھانا ہے، ہم نے کوئی مسجد کے قالین ہے تو وہ بنوائے ہیں، تو اوپر تصویریں آ گئی۔ اب وہ مسجد بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی مسجد تھی، تو میں نے جا کر غور سے دیکھا تصویر کدھر ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ غور کریں نا جی، اس کو جب یوں دیکھیں تو یوں کریں تو یوں کریں تو تصویر نہیں بنتی۔ میں کہ ایک منٹ خاموش رہیں، یہ تصویر دیکھنے کے لیے تو کسی مفتی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آپ دو بندوں کو اور بلا لیں یار کہ یہ تصویر ہے، تو ان کو کہیں کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ ایک دو ساتھی نے کہا تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، تو وہ میں نے اصول دے دیا ہے کہ جب واضح ہو، بالکل نمایاں ہو اور بغیر تکلف کے سمجھ میں آ رہی ہو کہ یار یہ تو تصویر ہے، سامنے رکھی ہوئی ہو، تو وہ تصویر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تصویر نہیں ہے۔ اب پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو بندہ تھا جس نے بیچا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب میرا لاکھوں روپے کا نقصان ہو جانا تھا، یہ قالین خالی اس مسجد میں تھوڑے بچھے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس مسجد میں بچھا کر آیا ہوں، انہوں نے وسوسہ ڈال دیا ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے اوپر کیس نہ چل جائے عدالت کے اندر۔ تو اس قسم کے بعض واقعات ہمارے پاس جامع شفیہ میں آئے، اور بڑی ایک پریشانی والی کیفیت ان حضرات کے لیے بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر تصویر والا www.dasquran.com۔ حکم نہیں لگانا چاہیے۔ کئی دفعہ پریشانی اس طرح مالی نقصان کی شکل میں، کبھی جان کی پریشانی کی شکل میں۔ ایک صاحب نے رات 2 بجے مجھے اٹھایا جی، انہوں نے کہا یہ جوتے کے تلوے کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ محمد کا نام ہے، یوں میرے آگے ہاتھ جوڑے، میرے اوپر کیس ہو گیا ہے، جلوس نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ توہین کا مرتکب ہوا ہے، نبی کی توہین کی ہے اس نے، کہ حضور کا نام صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے نیچے آ گیا جی۔ ہم نے کہا دکھاؤ، جب ہم نے دیکھا غور کیا بھی کدھر لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں، وہ کہتے لکھا ہوا ہے۔ تو اب جب غور کر رہے تھے تو وہ نظر بنتا نظر نہیں آ رہا تھا، تو بات پھر ادھر ہی آ گئی کہ بلا تکلف اگر آپ کو واضح ہو رہا ہے وہ نام ہے یا تصویر ہے، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ چیز ہے۔ اب وہ عدالت میں کیس ہوا، تھانے میں وہ جو ہے پرچہ ہو گیا، ادھر جلوس نکل آئے، اور ادھر یہ مطلب یہ ہے کہ بیچارہ اس کی جان کو آئی ہوئی تھی، اور خدا کی قسم مجھے یاد ہے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اس نے میرے گوڑے پکڑے، اس نے میرے پاؤں میں گر گیا، میری جان بچا لو کسی طریقے سے۔ تو وہ کچھ لوگ تھے، وہ کالج کے پتہ نہیں کون سے تھے، مجھے یاد نہیں۔ تو خیر جب ہم نے دیکھا پھر ہم نے اس کو لکھ کر دیا، تھانے میں پھر جمع ہوا، عدالت میں بھی گیا، پھر وہ آیا اور اس نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ خود سے آپ کسی چیز کے اندر غور کریں نا جی، تو کہتے ہیں نا الوہم خلات للصور، وہ جو وہم ہوتا ہے نا اپنی شکلیں خود سے بنانا شروع کر دیتا ہے، دیکھو یہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ نہیں۔ واضح اور نمایاں ہو تو پھر تو وہ تصویر ہے یا وہ نام بن رہا ہے۔ اگر وہ نمایاں اور بالکل واضح نہیں ہے، ڈیزائن ہے، لیکن اس میں ہلکا سا شبہ سا پڑ رہا ہے، تو اس پر تصویر کا یا کوئی اور یقینی حکم لگانا، اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ www.dasquran.com
darusquran.com